الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم جس دن یجمع اللہ الرسول جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو قیامت کے دن فیقولو پس وہ کہے گا ماذا کیا اجبتم تم جواب دیے گئے قالو وہ کہیں گے لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں انکا انت بے شک تو ہی علام الغیوب جاننے والا ہے غیبوں کا اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اس قال اللہ جس وقت فرمایا اللہ نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی یاد کر میری نعمت کو علیک جو تجھ پر ہے وعلی والدتک اور جو تیری ماں پر ہے والدہ کا نہیں فرمایا کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا اس ایتک بروح القدس جب میں نے تیری مدد کی ساتھ جبریل کی یعنی پاک روح کون جبرائیل تو کلم الناس تو کلام کرتا تھا لوگوں سے فی المہدی جھولے میں وکہلا اور ادھیڑ عمر میں وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور جس وقت سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت والتوراۃ والانجیل تورات اور انجیل وَإِذْ تَخْلُقُ اور جس وقت تو پیدا کرتا تھا من الطین مٹی سے کہیئۃ الطیر پرندے کی مثل بِإِذْنِی میرے حکم سے میرے حکم سے تم کرتے تھے اپنے اختیار سے فتنفخ فیہا پس تو پھوٹتا تھا اس میں فتکون وہ ہو جاتا طیرن پرندہ بِإِذْنِی میرے حکم کے ساتھ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَتُبْرِئُ اور تو شفا یاب کرتا تھا الْأَكْمَحَ مادرزاد اندھے کو والابرص اور برس والے کو بِإِذْنِی میرے حکم کے ساتھ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى اور جس وقت تو نکالتا تھا مردوں کو یعنی قبروں سے زندہ کر کے بِإِذْنِی میرے حکم کے ساتھ وَإِذْ كَفَفْتُ اور جس وقت ٹھیک ہے میں نے روکا ان کا تجھ سے یعنی میں نے بچایا تجھ کو بنی اسرائیل سے کو اور جس وقت میں نے روکا تجھ سے بنی اسرائیل کو وَإِذْ كَفَفْتُ وَإِذْ كَفَفْتُ ان کا ٹھیک ہے بنی اسرائیل کو تجھ سے یہ تجھے بچایا جئتہم بالبینات اس وقت آپ لائے ان کے پاس روشن دلیلیں فقال الذین کفروا منہم پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو کھل مکھلا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جس وقت میں نے وحی کی طرف حواریوں کی انہوں نے کے دل میں بات ڈالی اَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي کہ تم ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قالوا وہ کہنے لگے آمنا ہم ایمان لے آئے وشہد تو گواہ ہو جا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ بے شک ہم مسلمان ہیں اذ قال الحواریون اس وقت کا حواریوں نے یا عیسیٰ بن مریم اے عیسیٰ بن مریم حل یستطیع ربک بھلا طاقت رکھتا ہے تیرا رب ان ینزل علینا کہ وہ اتارے ہم پر مائدتن
دسترخوان من السماء آسمان سے قالا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو قالو وہ کہنے لگے نریدو ہم چاہتے ہیں ان ناکل منہا کہ ہم کھائیں اس سے وتطمئن قلوبنا اور مطمئن ہو جائیں دل ہمارے ونعلم اور ہمیں معلوم ہو جائے ان قد صدقتنا کہ تو ہمیں سچ کہہ رہا ہے ونکون اور ہم ہو جائیں علیہا اس پر من الشاہدین گواہوں میں سے قال اللہ نے فرمایا قال عیسیٰ بن مریم اللہ نے نہیں کہا عیسیٰ بن مریم نے اللہم اے اللہ ربنا ہمارے رب انزل علینا اتار ہم پر مائدتن دسترخوان من السماء آسمان سے تکونو ہو لنا ہمارے لیے عیدن خوشی کا دن لأولنا ہمارے پہلوں کے لیے وآخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے وآیتن من کا اور نشانی اپنی طرف سے ورزقنا ہمیں رزق دے وانت خیر الرازقین تو سب سے بہتر ہے رزق دینے والا قال اللہ اللہ نے فرمایا انی بے شک میں منزلہا علیکم اتارنے والا ہوں اس کو تم پر فمن یکفر پر جو شخص کفر کرے گا بعد منکم اس کے بعد تم میں سے تو پھر فإنی بے شک میں اعذبہ عذاب دوں گا اس کو عذاباً ایسا عذاب لا اعذبہ نہیں عذاب دوں گا میں احداً کسی ایک کو من العالمین جہان والوں میں سے تھوڑی سی ترکیب کر لیں آخری جو ہے نا فإنی اعذبہ جی ابو بکر صاحب ترکیب کریں فإنی ان حرف مشبہ بالفعل یہ متکلم کی اس کا اسم ٹھیک ہے اعذب فعل آنا اسم ٹھیک ہے فاعل ہو ضمیر مفعول اول ٹھیک ہے عذاباً موصوف لا اعذبہ ٹھیک ہے فعل فاعل مفعول ٹھیک ہے احداً دوسرا مفعول من العالمین جار مجرور مل کے متعلق لا اعذبہ کا لا اعذبہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ صفت ہو گئی موصوف کی موصوف کون سا تھا عذاباً موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ دوسرا مفعول ہو گیا اعذبہ کا ٹھیک ہے اعذبہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ خبر ہو گئی انا کی انا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا سردار جی نے ترکیب کہتے ہیں کیا ہی بات ہے جی کیا ہی بات ہے تو سکنجلے پہنچ جائیں گے تسی پڑھتے رہندے تو انہوں ترکیباں تو ساری آ جان گیا کوئی کلاس ہی اس طرح نہیں ملی آپ پہلی باری ماشاءاللہ اللہ نے کرم کیتا ہے انہوں نے کیتا ٹور پہ گا احسان اللہ صاحب ہیں ماشاءاللہ احسان اللہ صاحب جی ہاں اہلاً سہلاً مرحبا فیصل شاہ ساڑا پکا تے پرانا تے سچا یار بیلی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی ساڑے احسان نو بھی ساڑے شاہ صاحب نو بھی یاسر ربانی تو بڑے کرنا ہے کم شیطانی ہاں آ کے سبق پڑھ لے زبانی ہاں تینوں انشاءاللہ بخاری یاد ہو جائے گی زبانی جوید بھٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بٹ صاحب نے سلامت رکھے آمین بیٹھا جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا اشترى متاعا او دابة اچھا جی یہ تھوڑا سمجھنا آپ نے جب خریدے کوئی سامان یا کوئی جانور فودعه عند البائع خریدے گھر نہ لائے اس کو رکھ دے بیچنے والے کے پاس ٹھیک ہے ایسے کر سکتا ہے میں لے لوں گا کل یا 1 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد پیسے جمع کرا دیں ایتھے کھڑا رہنا پیسے دے دے پیسے تو دے دے نا ہاں جی خرید لی اس نے
ایک تو یہ ہوگی، دوسری بات یہ ہے آگے جو آ رہا ہے، فباع او ماتا اس کو بیچ دے یا وہ مر جائے قبل ان یقبض، قبضہ کرنے سے پہلے پہلے، تو پھر اس کا توان کس کے ذمہ ہوگا؟ خریدنے والے، ہم؟ خریدنے والے نہیں ابھی قبضہ تو ہوا ہی نہیں نا، ان کے پیسے دے دیے لیکن قبضہ نہیں نہیں کیا پیسے بھی کیا دیے، پیسے دے گا تو قبضہ ہوگا نا، قبضہ نہیں لیا، اگر پیسے دے دیے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آگے آ رہا ہے، اگر پیسے بھی نہیں دیے بس بات ہوئی ہے، ہاں جی، تو اس کا توان کس پر ہوگا؟ ہوا جس کے پاس رکھے ہوئے۔ ہاں جس کے پاس ہے۔ اچھا اگر پیسے دے دیے قبضہ ہو گیا، اس کو کہا بھی آپ رکھ لیں یہ سامان جو میں نے خریدا ہے، یہ دکان میں رکھ لیں، میں کل آپ سے لے لوں گا، رات کو دکان کو آگ لگ گئی، جی ہاں جی، اس کا سامان بھی جل گیا، اس کا بھی جل گیا، پھر توان کس کے ذمہ؟ خریدنے والے پر ہوگا، خریدار پر ہوگا، کیونکہ بیچنے والے کو توان نہیں پڑے گا، ہاں جی، ایک تو اس نے رکھا اس کا سامان، دوسرا وہ توان دے، یہ کیسے ہوگا؟ ترجمہ کریں جی۔ وقال ابن عمر نہیں چھوڑ دیں لفظ، باب اذا اشترى متاعا او دابة ٹھیک ہے، فوضعه عند البائع، بائے کے پاس رکھ دے، پتہ ہے نا بائے کس کو کہتے ہیں؟ بائے اور مشتری، جس نے بیچا، ہاں جی، فباع او ماتا، بیچنے والا، نہیں مشتری مشتری خریدنے والا، دینے والا، یہ وہ آگے بیچ دے او ماتا یا وہ مر گیا قبل ان یقبض۔ قبضے سے پہلے۔ وقال ابن عمر ما ادرکت ما ادرکت الصفقۃ حیا مجموعا فهو من المبتاع۔ ابن عمر کہتے ہیں بے کے وقت جو مال زندہ تھا اور بے میں شریک تھا، اس کا توان خریدار پر ہوگا، سمجھا گی؟ ٹھیک ہے۔ حدثنا فروة بن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه، یعنی عائشہ فرماتی ہیں ہر دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صبح یا شام تشریف لایا کرتے تھے، اللہ یاتی ہے إلا يأتي فيه بيت أبي بكر ابو بکر کے گھر میں آپ تشریف لایا کرتے، أحد طرف احد طرف النہار، دن کے دونوں کناروں میں سے کسی ایک میں، دن کے دونوں ساتوں میں سے کسی ایک ساتھ میں، فلما یعنی زیادہ تر آپ کا یہی معمول تھا، آپ یا صبح یا شام، اگر صبح ہے شام ہے، شام ہے صبح نہیں۔ ہاں۔ فلما أذن له في الخروج إلى المدينة جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، ولم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، ہم کو نہ گھبراہٹ میں ڈالا کسی بات نے مگر یہ کہ آپ تشریف لے آئے ہمارے گھر زور کے وقت، پہلے تو نہیں آتے تھے، معمول سے ہٹ گئے۔ مول سے ہٹ کے آئے تو ہم گھبرا گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فخبر به ابو بکر، ابو بکر کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دوپہر کے وقت، فقال ما جاءنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم في هذه الساعة نہیں لائی ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم الا من حدث، مگر کوئی معاملہ، ان کو کوئی عجیب معاملہ بنا۔ کوئی عجیب معاملہ بنا۔ فلما دخل علیہ، جب آپ تشریف لائے ابو بکر کے پاس، قال لأبي بکر اخرج ما عندك، ابو بکر کو کہا علیحدہ کر دے جو تیرے پاس ہے، نکال دے، ہم نے کوئی بات کرنی ہے۔ قال یا رسول اللہ ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما ہما ابنتاج، وہ تو دونوں میری بیٹیاں ہیں، اور تو کوئی نہیں، عائشہ اور اسماء ہے۔ یعنی عائشہ و اسماء۔ قال اشعرت انه قد اذن لی فی الخروج، تجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے؟ قال صحبتا، ابو بکر نے کہا صحبتا، یا رسول اللہ میرا ساتھ ہوگا، اشعرت، شعورتا بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن شعورتا اگر پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے، شعور ہے یا شعورو۔ قال یا صبح، رسول اللہ ساتھ کیدا ہوئے، ساتھ میرا ہی ہوئے گا نا، قال جو صحبتا، بندہ کہتا ہے نا جی نال تو پھر میں ہی جاواں گا نا، قال فرمایا ہاں تو ہی ساتھ چلے گا۔ قال یا رسول اللہ ان عندي ناقتين،
کہا ابو بکر اللہ کے رسول میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، أعدتهما للخروج میں نے ان کو پہلے ہی نکلنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا، فخذ إحداهما ان میں سے ایک آپ لے لیں۔ فقال قد أخذتهما بالثمن قد اخذتهما، بالثمن میں نے وہ دونوں ہی لے لی قیمت کے بدلے، ایک نہیں، اخذتها وہ لے لی میں نے قیمت کے بدلے۔ بالثمن باب ابو بکر نے کہا آپ ویسے لے لیں، آپ نے کیا فرمایا؟ ویسے نہیں، پیسے دوں گا۔ لے لی، پیسے دے دیے، سواری کس کے پاس رہی؟ ابو بکر چلے، یہ تعلق کے باب کے ساتھ۔ باب لا يبيع على بيع أخيه نہ بے کرے اپنے بھائی کی بے پر، بے پکی ہو گئی ہے، اور یہ دوسرا آدمی آیا تیسرا، اس نے کہا اس نے تجھے 10 روپے دینے نا، میں 12 دیتا ہوں، زیادتی ہوگی نا، جن کی پہلے سے بات ہوئی اب پہلے سے بات ہو گئی ہے، اب یہ 2 روپے زیادہ دے کے چیز لے رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ ولا يصوم على صوم أخيه اور نہ بھاؤ لگائے اپنے بھائی کے بھاؤ پر، حتى يأذن له أو يترك یہاں تک کہ وہ اس کو اجازت دے یا وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه۔ ٹھیک ہے، حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد۔ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ بے کرے شہری دیہاتی کے لیے، وہ آئے خود آئے ریٹ چیک کرے وہ خود خریدے، اس میں دھوکے کا احتمال ہے۔ ولا تناجشوا اور نہ تم نجش کرو، دھوکہ نہ دو۔ ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ہاں ٹھیک ہے، ولا اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے، ولا يخطب على خطبة أخيه اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے۔ اس کی بات چل رہی ہے رشتے کی، یہ کیوں درمیان پیندا ہے؟ ولا تسأل المرأة طلاق أختها اور نہ سوال کرے عورت اپنی بہن کی طلاق کا، لتكفأ ما في إناهها تاکہ وہ انڈھیل لے، الٹا لے، یا پھر لے لے جو کچھ اس کے برتن میں ہے، سارا کچھ آپ ہی قابو کر لوا، باب اور طلاق دے میں نے شادی کرنی ہے۔ باب بيع المزايدة بولی کی بے یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، بولی پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں جی، بولی تو ایک بندہ ہونے لادا دوجا دو، ہاں ٹھیک ہے۔ وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع بے المغانم مغانے میں، آگے پڑھے، في من يزيد یعنی میں نے عطا کہتے ہیں میں نے پایا کافی لوگوں کو وہ بولی لگانے میں غنیمتوں کا مال کی، غنیمتوں کے مال کی بولی لگانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر اندبر، ایک آدمی نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کو آزاد کیا، اسے کہتے ہیں مدبر، کہ بندہ اپنے غلام کو کہے میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، مدبر غلام۔ فاحتاج وہ محتاج ہو گیا، فأخذه ابھی مرنے سے پہلے ہی محتاج ہو گیا۔ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه میں یشتری ہے، میں یشتری، آپ نے اس کو قبضے میں لے لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا اس کو مجھ سے کون خریدے گا؟ من يشتريه مني کیوں جی بولی اس کو مجھ سے کون خریدے گا؟ ٹھیک، جیڑا پیسے بول دے میں دے دیاں گا۔ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا نعیم بن عبداللہ نے خرید لیا، فدفعه إليه۔ آپ نے اس کو دے دیا۔ باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، جو کہ یہ بے جائز نہیں، دھوکے کی بے، یہ بھی ایک قسم کا
کسی کے ریٹ پر ریٹ لگانا ہے. کسی آدمی کا سودا طے ہو رہا ہے, ہاں جی ایک دوسرا آیا انہوں نے کہا میں 5 روپے بعد دینا, بیچارہ لت مار دینا. لت مارنی, ہاں بولی ادھر ٹر گئی. حالانکہ لینی بھی نہیں, یعنی کہ لینی بھی نہیں, ٹھیک ہے. دھوکھا, ہاں جی ریٹ ودان واسطے, ہاں جی. ریٹ بڑھانے کے لیے ریٹ لگا دے. منڈیوں میں ایسے انہوں نے بندے کھڑے کیے ہاں بندے کھڑے کیے ہوتے ہیں, جان بوجھ کے. بالکل ایسے. بالکل یہ ہے نجش, اصل میں یہ نجش ہے, لینا بھی کچھ نہیں. وقال ابن ابی اوفا الناجش آکل الربا. ناجش جو ہے یہ سود خور ہے, ہاں دھوکھا دینے والا یہ ناجش یہ کون ہے؟ یہ سود خور ہے, خائن خائن ہے. وهو خداع باطل یہ بات دھوکھا ہے, باطل, لا يحل. حلال نہیں, حرام ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخدیعۃ فی النار. دھوکھا, ایسا دھوکھا کہاں جائے گا؟ جہنم. دھوکھا دینے والا جہنم میں. ومن عامل عملا لیس علیہ امرنا ہاں جو ایسا کام کرے جس پہ ہماری مہر نہیں, فهو رد. وہ مردود ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا. باب بیع الغرر. غرر یہ بھی دھوکے کی بے ہے. قرآن میں آتا ہے لا یغرنکم, اس سے غرر, ولا یغرنکم باللہ الغرور, غرر. وحبل الحبلة. اور حمل کی بے. کیوں جی؟ اوکے میں حمل کی بے. یعنی کہ آج اگر کسی ان کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کا جب بڑا ہوگا اس سے بھی جو بچہ پیدا ہوگا ایڈوانس میں پیسے لے گا. شاباش, سمجھا گی؟ آپ مجھے پیسے دے دیں 1000 روپیہ, جی یہ اٹھنی میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ جو گابن اٹھنی ہے نا حاملہ, یہ آپ لے, یہ آپ مجھے پیسے دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ میرے پاس ہے اٹھنی, حاملہ اٹھنی ہے. ہاں جب یہ بچہ جنے گی پھر وہ جوان ہوگا, ہاں جی, بچی, ہاں جی, پھر وہ حاملہ ہوگی, پھر وہ بچہ جنے گی, وہ بچہ میں تجھ کو دے دوں گا. اس کے مجھے پیسے دے دیں. اچھا یہ سر بھی لوگ کر لیتے تھے. ہاں پتہ نہیں, ہو سکتا ہے ہی نہ سوئے, دونوں کی. یا وہ بچہ ہی نہ جوان ہوئے, یا کہ وہ نہ حاملہ ہوئے, یا کہ وہ نہ بچہ جمے, یا بچہ کوئی فوت یا وہ مر جائے. یہ دھوکھا ہی ہے. سارے دھوکے. دھوکھا ہی ہے. حدثنا عبداللہ ابن حمل کی بے. حمل کی پہ. اوئے ہوئے ہوئے, اگر قسمت ہوئی تو چڑھ گئی, نہیں تھے پیسے ڈوب گئے. ڈوب گئے جی, ڈوب بھی جانے نے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلۃ. ٹھیک, وکان بیعا وہ ایسی بے تھی یتبایعہ اہل الجاہلیہ, جس کو جاہل لوگ کرتے تھے. کان الرجل یبتاع الجزور آدمی خریدتا اٹھنی الی ان تنتجل تجل ناقۃ. ناقت, اس مدت تک کہ ڈاچی بچہ پیدا کرے گی, ثم تنتجل التی فی بطنها. پھر وہ جنے گا جو اس کے پیٹ میں ہے. غلط بڑھے گی, نکل گی. باب بیع الملامسۃ. ملامسہ کی بے, یا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے. ہاں جی. ہیں, دیکھنا نہیں کپڑے کو, ہاں جی, ہاتھ لگانا. اچھا ٹھیک ہے جی, 100 روپیہ مجھے دے دیں, ہاں جی, آپ ہاتھ لگائیں, جس کپڑے کو آپ کو ہاتھ لگ گیا وہ آپ کا. چاہے 50 دا 150 دا جننے دا بھی ہو. پاویں ہو آنے تو کھوٹا ہوئے. اکھا بند کر کے ہاتھ لانا ہے. وقال انس نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ. حدثنا سے منع کیا. حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري پڑھو اخبره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى اخبره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے, غلطی کیوں نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے. ہاں اچھا اچھا, ماشاءاللہ, یہ تو بڑے پیارے پیارے بھائی آ گئے. قدیر احمد صاحب سعودی عرب سے, چودھری امید اللہ صاحب, چودھری محبوب صاحب, ہاں جی, اللہ ہم صاحب کو محبوب ہی بنا دے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا
عن المنابذة نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناوضہ سے منع کیا، وهي طرح الرجل پھینکنا آدمی کا ثوبه کپڑا، ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف پھینک رہا ہوں، جو آپ کی قسمت میں آ جائے، ہاں مجھے آپ نے 100 روپیہ دینا ہے، وہ آپ کا ہی ہے، بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه آپ پہلے اس کے کول کو اس کو الٹائے أو ينظر إليه اور یا اس کی طرف دیکھے، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب چھونا کپڑے کا، لا ينظر إليه. نہ دیکھے طرف اس کی. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال نهي عن لبستين کالا نهي منع کیا گیا 2 طرح کے لباس سے، 2 قسم کے لباس سے. أن يحتبي الرجل في الثوب ایک لباس کہ آدمی گوٹھ مارے ایک کپڑے میں، میں نے آپ کو بتایا تھا گوٹھ مار کے، ثم يرفعه على منكبيه پھر اس کو اٹھا لے رکھ لے اپنے کندھے پر، علی منکبہ نہیں کبہ مناکب. وأن بيعتين اور 2 قسم کی بیع سے، اللماس والنباذ. چلے ملامسہ منابزہ. باب بيع المنابذة وقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وحدثني أياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين 2 قسم کے لباس سے، وعن بيعتين 2 قسم کی بیع سے. الملامسة والمنابذة. چلے باب النهي ٹھیک ہے. باب النهي للباعي اللہ يحفل. اچھا یہ نئی بات آ گئی، ممانت بائع کے لیے، بیچنے والے کے لیے کس بات کی ممانت؟ اللہ یحفلا کہ وہ نہ روکے، الابل اونٹ کو، والبقرہ گائے کو، والغنم بکری کو، وکل محفلۃ اور ہر اس جانور کو جس کا دودھ روکا جا سکتا ہے. روکے کیا مطلب؟ میں سمجھاتا ہوں، چلے سمجھ لیں پہلے آپ. اچھا آپ نے منڈی لے کے جانا ہے جانور، 3 دن پہلے اس کا دونا بند کر دے، اب یہ دونا نہیں، تاکہ جب وہاں دھوئیں گے تو دودھ زیادہ نکلے گا، دودھ زیادہ نکلے گا اور ریٹ بھی زیادہ بڑھے گا، قیمت بچ جائے گی. یہ ہے محفل. اور مسرات بھی اسی کو کہتے ہیں، سرا یسری تسریہ، مسرات. والمسرات التي سری اور وہ مسرات جو روکا گیا، لابنها جس کا دودھ روکا گیا، سریہ لبن جس کا دودھ روکا گیا، وحکن فیہ حکم میں نے روکا گیا، بند کیا گیا. وجميع فلم تحلب کیا پڑھ رہے ہیں؟ وجميع پیچھے پڑھے. وحکن فیہ وجميع ٹھیک، اور جمع یہ دودھ اس میں جمع کیا گیا. فلم تحلب ایاما کچھ دن اسے نہ دھویا جائے. واصل تسریہ اصل التسریت مسرات تسریہ، سرا یسری تسریہ. ہاں جی. اور کیوں نہیں آ رہا؟ ہاں جی دودھ مسکر نہیں ہے کیا جن کو وہ کہہ رہے ہیں فلم یحلب کیوں نہیں آ رہا؟ تو لب کیوں پڑا جائے؟ جانور ہے نا، جانور کو نہ دھویا جائے. جو دودھ دیتا ہے وہ تو مرنس ہی ہوتا ہے نا. اصل تسریہ کا کیا ہے؟ یعنی تسریہ کا اصل معنی کیا ہے؟ واصل التسریت حبس الماء، پانی کا روکنا. ٹھیک ہے، یہ ابو عبداللہ ترجمہ کر رہے ہیں. ہاں جی. یقال منہ سریت الماء سریت الماء، میں نے روک لیا پانی. اذا حبستہ، حبستہ، جب تو اسے روک لے کی ہے. اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ روک دیا جائے ریٹ بڑھانے کے لیے. حدثنا یحییٰ بن بکیر
حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة بے پرانی ہے نا جاہلیت کی بے، وہ ایسے کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ آج بھی کرتے ہیں، کافی زیادہ آج نے بڑی چلاکی نال کرتے ہیں۔ ہاں جی۔ عن الأعرج قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الإبل لا تسر الابلا، والغنم اونٹ کا دودھ نہ روکو اور نہ بکری کا، فمن ابتاعها جو اس کو خرید لے، جنہوں نہ پتہ لگے تو کھچ لے جاوے، بعد فإنه بخير الناظرين فإنه بخیر ناظرين نظرین، بخیر نظرين دو اختیاروں میں سے ایک کے ساتھ ہے، اسے اختیار ہے۔ پہلی بات یا تو واپس کرے، اگر ٹھیک ہے، بخير الناظرين بعد أن يحلبها اس کے دونے کے بعد اس کو دونوں میں سے ایک اختیار ہے، إن دونوں میں سے شاء أمسك اگر چاہے تو رکھ لے، وہ دل کردا ہے تو رکھ لے، ایک طے ہو گیا۔ وإن شاء ردها اگر چاہے تو واپس کر دے بیچنے والے کو، وساع تمر اللہ، اور ایک سا کھجور کا بھی ساتھ دے، نہیں اس نے دودھ پیا ہے نا، ہاں ہاں بالکل استعمال کیے اتنے استعمال کیا اس نے، دودھ پیا ہے، کھجور دے ويذكر اس وقت دا ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة تمر وقال بعضهم عن ابن سيرين ساعا من طعام کھانے کا اناج کا سا، ہاں وہ بھی دیکھ گیا۔ وهو بالخيار ثلاثا ہاں، اور وہ اختیار کے ساتھ ہے کتنے دن؟ تین سلاسن، کیا معنی کریں گے اس کا؟ 3 رات 3 راتیں، ٹھیک ہے، ثلاثة 3 ہوتا پھر 3 دن، وقال بعضهم عن ابن سيرين ساعا من تمر ہاں ٹھیک ہے۔ ولم يذكر ثلاثا والتمر وہاں 3 رات کا ذکر نہیں، سلاسن کا، تمرو اکثر ہاں۔ اور اناج سے تمر ہے نا، تمر والی بات یہ زیادہ مشہور ہے اکثر۔ حدثنا مسدد حدثنا معتمر سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود قال من اشترى شاة محفلة جو خریدے بکری جس کا دودھ روکا گیا، فردها اس کو واپس کر دے، فليرد معها ساعا اس من کے تمر. ساتھ ایک کھجور کا سا بھی واپس کرے۔ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع اور منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ملا جائے بے کو، رستے میں ملا جائے قافلوں کو، ملا جائے۔ جو لے کے آ رہے ہیں نا غلہ، شہر سے باہر انہیں ملا جائے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقبوا الركبان نہ ملو تم قافلوں کو، ولا يبيع بعضكم على بيع اور نہ بعض بے کرے ایک تمہارا ہاں جی على بيع دوسرے بعض کی بے پر، ولا تناجشوا نجش نہ کرو، ولا يبيع حاضر لباد اور نہ بے کرے شہری دیہاتی کے لیے، ولا تسر الغنم ولا تسر الغنم، بکریوں کا دودھ مت روکو، ومن ابتاعها جو اس کو خرید کے لے جائے فهو بخير النذرين وہ دونوں اختیاروں میں سے بہترین اختیار کے ساتھ ہے، بعد أن يحلبها دونے کے بعد، دودھ دونے کے بعد، إن رضيها أمسكها اگر اسے اچھا لگتا ہے اس کو رکھ لے، وإن سخطها ردها اگر نہیں اچھا لگتا اس کو واپس کر دے، وساعا من التمر. اور ایک سا کھجور کا۔ باب إن شاء رد المسرات وفي حلبتها حلبتها ساع من التمر. مسرات کو واپس کر دے اور اس کے دونے میں ایک سا ہے کھجور کا۔ حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي حدثنا ابن جريج أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسرات ٹھیک، مسراتن پڑے، ٹھیک ہے، مسرات فاحتلبها جو لے بکری جس کا دودھ روکا گیا وہ اس کو دو لے، فإن رضيها أمسكها اگر راضی ہے تو رکھ لے، وإن ساختها ففي حلبتها ساع من التمر. حلبتها حلبہ نہیں، اگر نہ خوش ہے تو اس کے دونے میں ایک کھجور کا سا واپس کرے۔ کیا بات ہے آپ کے ذہن میں بتائیں؟ ٹھیک. ہاں جی۔ باب بیع العبد الزانی.
زانی غلام کی بے. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. اگر چاہے تو واپس کر دے زنا کی وجہ سے. اسے نہیں پتہ لے آیا ابھی یہ بدکار نکلا. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمع يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت. نہیں اچھا پوچھتے ہیں تو دیکھ لو دس دے تو آپ اپنے آپ دس. ماشاءاللہ بھائی احسان اللہ صاحب سعودی عرب سے عبد الغفار عابد صاحب اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو سلامت رکھے. ہاں ماشاءاللہ زکریہ ساجد صاحب صادق ماشاءاللہ صادق صاحب زکریہ صادق صاحب اللہ میرے بھائی زکریہ کو خوش رکھے. جی جی چلیں. وَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ اور جب زنا کرے لونڈی فَتَبَيَّنَ زَنَهَا زناہا اس کا زنا اس کی بدکاری واضح ہو جائے فَلْيَجْلِدْهَا اس کو کوڑے مارے. وَلَا يُسَرِّبْ ولا یسرب ثُمَّ إِن زَنَتْ اور اس کو آر نہ دلائے. بس کوڑے لگ گئے سزا مل گئی. دوبارہ کیا ضرورت. ہاں جی تانا نہ مارے. ٹھیک ہے تو دی دی بس سزا دے رہی آر نہ دلائے تانا نہ دے. اگر دوبارہ زنا کرے ثُمَّ إِن زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا پھر کوڑے مارے. وَلَا يُسَرِّبْ ہاں ثُمَّ إِن زَنَتِ الثَّالِثَةَ اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے تانا نہ دے آر نہ دلائے. پھر اگر تیسری دفعہ زنا کرے فَلْيَبِعْهَا اب اس کو بیچ دے. وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّن شَعْرٍ اگرچہ بالوں کی رسی کے بدلے کیوں نہ ہو. اچھا آپ مگر لا دے سستی مہنگی جی میں بھی جاتی ہے. حدثنا اسماعیل حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابی ہریرہ وزید بن خالد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الامات. آپ سے پوچھا گیا لونڈی کے بارے ولم تحسن اور وہ شادی شدہ نہ ہو کاری ہو مسلمان کر لے وہ پاک دامن نہ ہو لیکن پہلا معنی ٹھیک ہے. قال ان زنت فجلدوها اگر وہ زنا کرے اس کو کوڑے مارو. ثم ان زنت فجلدوها ٹھیک ہے آگے بڑھو. ثم ان زنت فبيعوها ولو ظفیر ظفیر کا معنی بھی بالوں کی رسی. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثه او الرابعه. ہاں میں نہیں جانتا تیسری دفعہ آپ نے کہا بیچنے کا یا چوتھی دفعہ. صادق لا ماشاء اللہ ساڈا گوانڈی جوید کمبو اللہ ترمن ثاقب ہاں تارمار روز آ رہے ہیں روزانہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. جوید صاحب کو بھی اللہ سلامت رکھے. کاری کیسر آج تو لیٹ آئے ہیں بھائی پتر آج خیر ہے جی چلے ہو گیا ان کا ورک بڑی جلدی ہو گیا ماشاءاللہ. باب البیع والشراء مع النساء عورتوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرنا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال عروۃ بن الزبیر قالت عائشہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ تشریف وسلم لائے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتری وآتکی. میں نے ذکر کیا کس بات کا بریرہ کے معاملے کا. آپ نے فرمایا اشتری شرط باندھ اشتری خرید لے اور اسے آزاد کر دے. فإنما الولاء لمن آتک. آزادی کی نسبت اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا. آگے پوری تفصیل آ جائے گی. ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من العشی فاثنى علی اللہ پھر شام کو آپ کھڑے ہوئے اللہ کی ثنا کی بما هو اہلہ جو اس کو لائق ہے. ثم قال اما بعد ما بال اناس یشترطون شروطا. ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں. لیس فی کتاب اللہ من اشترط من اشترط
وَنِشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي کتاب جو اللہ ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب میں نہیں، فَهُوَ باطل چلے وہ باطل ہے، وَنِشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ اگرچہ وہ شرط اللہ 100 شرطیں کیوں نہ لگائے، اللہ کی شرط زیادہ قدار ہے، احق و اوثق. اوثق اور زیادہ مضبوط ہے۔ حدثنا حسان بن ابی عباد حدثنا حمام سمیت نافعا تسی آپ پانچ صدر پڑھ کے دے مولوی بن گئے جی۔ ان عائشہ وساومت بریرتا ان عائشہ تھا، ساومت بریرتا حضرت عائشہ نے بھاؤ طے کیا، ریٹ لگایا بریرہ کا فخرج اس کے الی آقا الصلاۃ مالکوں سے، فخرج الی الصلاۃ آپ نکلے نماز کے لیے، حضرت عائشہ نکلی فخرجا، خرجا خرجت نہیں، فخرج نبی الی علیہ السلام الصلاۃ نکلے۔ فلما جاء قالت انہم ابوا. اصل معاملہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس بریرہ آئی کہ انہوں نے نا میرے ساتھ کوئی آزادی کا معاملہ طے کیا ہے، پیسے مانگے ہیں، ہاں جی اتنے دینار یا درہم مجھے آپ اتنے سال میں دے دیں تو آزاد ہے، لیکن جو آزادی کی نسبت ہے نا وہ ہماری طرف ہوگی، اسے کہتے ہیں ولا۔ اچھا حضرت عائشہ نے نبی السلام کے ساتھ بات کی اور میں نہیں یہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، تو خرید رہی ہے، آزادی کی نسبت بھی تیری طرف. تیری طرف ہوگی۔ فلما جاء قالت انہم ابوا ان یبیعوها. جب آپ آئے انہوں نے کہا، بریرہ نے کہا انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ اس کو الا ان بیچیں، یشترطوا ہاں مگر یہ کہ وہ شرط لگائیں گے الولاء. الوا اس کی آزادی کی نسبت کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا بھی سے نا مولا غلام آزاد کیا ہوا، انما الولاء لمن آتاک. آزادی کی نسبت تو اس کے ساتھ ہوگی جس نے آزاد کیا. آزاد کیا۔ قلت للنافع حرا کان زوجها او میں نے عبدا. نافع سے پوچھا اس کا غلام آزاد تھا، اس کا خامد یا غلام. نہیں، پیچھے پڑے کل تو لنافع حرا آزاد تھا کان زوجها ہاں اس او کا عبدا. خامد آزاد تھا، بریرہ خامد مغیث او یا عبدا. غلام تھا۔ یا غلام. فقال ما یدرینی. اس نے کہا مجھے نہیں پتا آزاد تھا یا غلام تھا، جی یعنی کہ مجھے بات نہیں پہنچی اس کی، یہ مانا نا. مجھے نہیں پتا بس۔ باون هل یبیع حاضر لباد بغیر اجر وهل یعینه او ینسه. ٹھیک ترجمہ کریں، کیا بیچ سکتا ہے حاضر، کیا بیع کر سکتا ہے؟ ہاں جی، وهل یعینه او ینسه. کیا اس کی مدد کر سکتا ہے یا اس کی خیر خواہی کر سکتا ہے شہری دیاتی کی؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استنصح احدکم اخاہ. جب تجھ سے اذا استنصح احدکم، اخاہ. جب خیر خواہی چاہے تمہارا اپنے بھائی سے، فلینصح له ورخص فیہ عطاء. چاہیے کہ اس کی خیر خواہی کرے، اور رخصت دی اس معاملے میں عطا نے۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان عن اسماعیل عن قیس سمیت جریرا یقول بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والسمع والطاعۃ والنصح لکل۔ حدثنا سلط بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن عبد اللہ بن طاؤس عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلقبوا الرکبان نہ تم آگے سے ملو قافلوں کو، ولا یبیع حاضر لباد. اور نہ بیع کرے حاضر کس کے لیے؟ بات. دیاتی کے لیے۔ فقلت لابن عباس ما قوله لا یبیع حاضر لباد قال لا یکون له سمسار. ہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ شہری دیاتی کے لیے بیع نہ کرے، بار بار آ رہا ہے شہری دیاتی کے لیے بیع نہ کرے۔ ابن عباس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ دلالی نہ کرے، اچھا دلال نہ بنے. پیسے لے کے۔ باب من کریہ ان یبیع حاضر لباد باجر. اجر بنا دلالی کے بدلے، مزدوری کے بدلے۔ حدثنی عبداللہ بن صباح حدثنا ابو
علی الحنفی ابو علی الحنفی، علی الحنفی ابو علی حنفی، ہاں هو عبید اللہ ابن عبد المجید عن عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن دینار حدثنی ابی عن عبد اللہ ابن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لبادو به قال ہاں، یہ بھی حاضر لباد لبادن، و به قال ابن بے عباس کرے شہری دیہاتی کے لیے دلال بن کے، قال ابن عباس باب لا یشتری حاضر لباد بسمسرتی سمسرہ ہے نا دلالی دلالی کے ساتھ، کمیشن رکھنا. ہاں جی. وقاریہ ابن سیرین و ابراہیم للبائی والمشتری وقال ابراہیم ان العرب تقول بے لی صوبا وہی عربی تعلیل شیرا، کہتے ہیں میرے لیے کپڑا بیچ دے، میرا کپڑا، بیچ دے. اس سے مراد کیا ہے؟ شرا. جی. حدثنا مکی بن ابراہیم اخبرنا ابن جریج عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب انہ سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبتاع المرء علی بیع اخیہ نہ بے کرے آدمی اپنے بھائی کی بے پر. ولا تناجشوا ولا یبیع حاضر لباد. ٹھیک. باب النہی ان تلقی الرکبان وان بیعہ مردود. اگر ایسی بے ہو جائے تو یہ بے مردود ہے، آگے سے جا کے ملنا قافلوں کو، تاجروں کو، رستے چ کیچ کر لینا. پیچھے ایک حدیث رہ گئی. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال انس بن مالک نهینا ان یبیع حاضر لباد. باب النهی ان تلقی الرکبان وان بیعہ مردود. تلقی جی. لأن صاحبہ آثم کیونکہ ایسا کرنے والا آسن کیا مانا ہے؟ نافرمان ہے، گناہگار ہے. آثم اذا کان به عالما جب وہ ہے جاننے والا، وهو خداع فی البیع اور یہ بہت بڑا دکھ ہے بے میں، والخداع لا یجوز. اور دھوکہ جائز نہیں، آگے سے کیچ کر لینا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبید اللہ العمری عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ قال نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی وان یبیع حاضر لباد. ٹھیک. حدثنا عیاش بن الولید حدثنا عبد الاعلی حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابی قال سألت ابن عباس ما معنى قوله ہاں جی. لا یبیعن حاضر لباد. اس کا کیا معنی ہے کہ نہ بے کرے شہری دیہاتی کے لیے؟ کیا مطلب اس کا؟ فقال لا تکن له سمسارا نہ ہو اس کا دلال. حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرین حدثنا تیمی عن ابن ابی عثمان عن عبد اللہ قال من اشترى محفلتا. جو خریدے محفل جانور، وہ کیا ہے محفل؟ بتائیں. جس کا دودھ روکا گیا. ہاں، جس کا دودھ روکا جائے. فلیرد معها ساعًا. فلیرد زیادہ بہتر نہیں؟ کیوں؟ فلیردا وما ساؤ، اس کو واپس کرے. قال ونهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی البیوع. ٹھیک. حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبیع بعضکم علی بیع بعض ولا تلقوا صلح سامان کو مفعول ہے. سلا حتی یحبط بها الى السوق. سامان کو آگے سے نہ جا کے لو، یہاں تک کہ وہ اتار دیا جائے منڈی میں، بازار میں. باب منتہی تلقی. منتہت تلقی، ملنے کی انتہا، کہاں تک ملا جائے، کہاں تک نہ ملا جائے تاجروں کو. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل منتہت حدثنا جویریہ. تلقی. یہ ذرا کتاب پوری مشکل ہے، کتاب البیوع. کوئی نہیں بہرحال. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جویریہ عن نافع عن عبد اللہ قال كنا نتلقى الركبان. ہم رکبانہ مفعول ہے، ہم ملتے تھے قافلوں کو، فنشتری منہم مطعما. بس خرید لیتے تھے ان سے کھانا، او میال کاٹتے جا کے ڈک لیندے سا. فنہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
النبی آہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے منع کیا، حتی نبلغ بہ سواقت طعامی، یہاں تک یہاں تک اس کو پہنچا دیں کھانے کی بازار میں۔ بشریا ستا پہ ہیں، قال ابو عبداللہ ھذا فی اعلی السوق یہ بازار کے اوپر والے حصے میں ہے، ویبینوہ، حدیث عبید اللہ۔ اوپر والے حصے جا کے مطلب ہے سودا کر لینا، تھلے آ کے بیچ لینا۔ حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن عبید اللہ ایک حدثنی نکر تے نافع ویچ کے دوجی نکر تو ایک نکر تو خرید کے دوجی تے بیچ دینا۔ عن عبید اللہ حدثنی نافع عن عبد اللہ قال کانوا یتبایعون یتبایعون الطعام فی اعلی السوق، بیچتے تھے کھانا بازار کے اوپر جا کر، بازار کے فی اعلی السوق، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، بازار کے بلند حصے پر، اوپر والے حصے پر، فیبیعونہ فی مکانہ، اور بیچ دیتے اسی جگہ۔ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان کو وسلم منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یبیعہ فی مکانہ حتی ایک بیچے اس کو ینقلہ، اس جگہ یہاں تک کہ اس کو اٹھا لائیں، ینقلو منتقل کریں۔ ہو گیا بس، ہاں برق ہوئی۔ پورا تو کرو، پڑھو آگے۔ میاں شاہد صاحب السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے میاں صاحب۔ باب اذا اشتریت فی البیع شروطا لا اذا تحل، اشتارا تھا، 2 ورقے پورے ہو گئے نا؟ جی، نہیں کوئی نہیں، نہیں 1.5 ورقہ ہے۔ 1.5 ورقہ ہو جائے۔ جب شرط لگائے بے میں لا تحل۔ ایسی شرطیں جو حلال نہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت جاءتنی بریرۃ، اب حدیث تفصیلی آ گئی۔ آئی بریرہ، فقالت کاتبت اہلی علی 9 اواکن، اس نے کہا میں نے مکاتبت کی اپنے مالکوں سے 9 اوکیوں پر۔ انہوں نے فی کہا کل عام ہر سال میں، وکیت، ہر سال میں 1 اوکیا۔ کتنے سال لگیں گے؟ 9 بیچاری پھنس گئی، 9 سال لگن گے۔ سال بعد 1 اوکیا دینا ہے، یہ میرے لکھ پڑھ تو ہی انہوں نال مکاتبت۔ اس غلام کو کہتے ہیں مکاتب غلام۔ اوکیا کتنا ہوتا ہے؟ چاندی، 40 درہم چاندی۔ فآینونی، فقلت پیچھے پڑے، غلط پڑھ رہے ہیں آپ۔ فی کل عام وکیت، فآینونی فعینینی، فآینینی، فقلت ان احب اہلک، میری مدد کر۔ عینینی، وید مونس حاضر، وید مونس حاضر، امر حاضر معلوم۔ عین، 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 عینی۔ فقلت ان احب اہلک ان اعدھا لہم، میں نے کہا اگر تیرے مالک پسند کرتے تو میں 1 دفعہ ہی سارے کے سارے ادا کر دیتی ہوں، ویکون ولاؤک، لیکن تیری ولا جو ہے نا وہ ولا میری ہوگی، یعنی ولا کی مالک ہے، میری ہو، ولا کی نسبت میری طرف ہوگی، آزادی کی نسبت عطائشہ فرانتی میری طرف ہوگی۔ ویکون ولاؤک لی فعلت فذهبت بریرۃ، فال تو میں ایسا کر لیتی ہوں۔ فذهبت بریرۃ الی اہلھا، حضرت عائشہ گئی انا، بریرہ گئی اپنے مالکوں کی، مالکوں کی طرف، فقالت لهم فابوا علیہا، ان کے ساتھ بات کی، انہوں نے انکار کر، انہوں نے کہا نہیں جی ولا بھی ہماری ہوگی۔ فجاءت من عندهم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، وہ آئی بات کر کے، وہ نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ فقالت انی عرضت ذلک علیہم، اس نے کہا میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی ہے، فابوا الا ان یکون الولاء ہاں لهم، انہوں نے انکار کیا ہے مگر یہ کہ ہوگی ولا ان کے لیے۔ ان کے لیے۔ فسامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاخبرت عائشہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ نے خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقال خذیہا، آپ نے فرمایا خذیہا، اسے لے لے، واشترطی لهم وشتری تی، اور خرید لے،
لہم الولاء ولا لہم ہو گیا، ان سے خرید لے، الولاء الولاء فإنما الولاء لمن آتک، ولا کس کی ہوگی؟ جس جس نے آزاد کیا، انہوں نے کیوں ہوگی؟ جس نے آزاد کیا، ہاں ہاں بالکل۔ ففعلت عائشہ، عمر فاروق صاحب السلام علیکم، ماشاءاللہ، پیارے پیارے بھائی ہمارے ساتھ مل رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ ففعلت عائشہ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ پھر کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم فی الناس لوگوں میں، فحمد اللہ وثنى علیہ اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم قال اما بعد ما بال رجال یشترطون، ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں، شروطا لیست فی کتاب اللہ، نجائز شرطیں، ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ جو شرط اللہ کی کتاب میں نہیں ہے فهو باطل وہ باطل ہے۔ وان کان میں مئة شرط اگر تو 100 شرطیں کیوں نہ ہوں، قضاء اللہ سب کی سب ٹھکرے، اللہ کا فیصلہ احق و شرط اللہ اوثق، زیادہ اقدار ہے اور اللہ کی شرط زیادہ مضبوط ہے۔ وانما الولاء لمن آتک، ولا اس کی ہوگی جس نے آزاد کیا۔ ولا کی مالک کون بنے گی؟ عائشہ، یہ تو پیسے لے رہے ہیں۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان عائشہ ام المؤمنین ام المؤمنین ارادت ان تشتری جاریۃ ہاں خریدے ایک لونڈی، وہ لونڈی کون تھی؟ بریرہ، بریرہ، فتوتی کہا، اس کو آزاد کر دے۔ فقال اہلها نبیعکیھا، اس کے مالک کہنے لگے ہم تجھ کو بیچ دیتے ہیں الا ان ولاء اس شرط پر کہ ولا ہمارے لیے ہوگی، ان الولاء لنا، اس شرط پہ تجھے ہم چھوڑتے ہیں، بیچتے ہیں کہ ولا کس کی ہوگی؟ ہماری۔ فذکرت ذلک لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس بات وسلم، کا ذکر کیا بریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فقال لا یمنعکی ذلک، یہ بات تجھ کو نہ روکے، ولا انشاءاللہ ہماری ہوگی، ولا تو ہماری ہوگی، پیسے ہم دے رہے ہیں۔ پیچھے امام صاحب نے باب باندھا تھا عورتوں کا خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو؟ یعنی عورت خرید و فروخت کا معاملہ کر سکتی ہے۔ چلیں چلیں شاباش، فانما الولاء لمن آتک، چلیں۔ باب بیع التمر بالتمر، خشک کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنا، یہ کیسا ہے؟ حدثنا ابو الولید جی شاہ جی، برہان مغل، برہان مغل صاحب ماشاءاللہ، پیارے ہمارے بھائی، السلام علیکم برہان صاحب، شبیر سہیل صاحب، شبیر ساحل، عمر فاروق صاحب، آپ خود ہی مجھے بتا رہے ہیں، آپ آگے مجھے پتا چل گیا۔ ہمارا نیٹ ورک ہے جی، یہ بیٹھا ہوا ہے ببر شیر آپ کے سامنے، نیٹ ورک ہے، یہ مجھے بتا رہا ہے، مجھے کیسے پتا چل رہا ہے؟ نیٹ ورک ہمارا۔ گل تو کی سڑے یار نے، کیا بات، کیا بات۔ جب تسی نہ آتے پھر سانو پتہ نہیں چلنا سی، اب آپ آ گئے، ہمیں پتہ چل گیا، ہمارے بھائی آ گئے، شبیر صاحب آ گئے، جی عمر فاروق صاحب آ گئے، سارے ہمارے یار آ گئے، مرحبا بالکل جی، جی ہاں اسی سارے جی آئے نو کہنے آ، چلو جی۔ باب بیع التمر بالتمر، حدثنا ابو الولید حدثنا لیث عن ابن شہاب عن مالک ابن اوس سامیہ عمر ہاں جی، پڑھے آگے پڑھے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر بالبر ہاں، رب ربا، 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 ربا الاحلا ربن، ربن الا اللہ اوہا، خشک کھجور دے کے خشک کھجور لینا، ٹھیک ہے، نقد و نقد ٹھیک ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں 1 سا خشک کھجور، 1 مہینے بعد آپ نے مجھے یہی دینی ہے 1 سا، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، کیوں ٹھیک نہیں؟ کیونکہ ریٹ زیادہ، ریٹ کم ہو سکتا ہے، ریٹ بڑھ سکتا ہے، نقد و نقد کریں جو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حافظ سعید عمران صاحب، نصر اللہ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، اہلاً سہلاً مرحبا، شکریہ جی شکریہ۔
والعشیر بالعشیر ربا جوں بدلے جوں کے سود ہے، گیہوں بدلے گیہوں کے، گندم بدلے گندم کے سود ہے، مگر نقد و نقد، جوں بدلے جوں کے سود ہے، اللہ اوہا مگر نقد و نقد، والتمر بالتمر ربا الا کھجور بدلے کھجور کے سود ہے مگر نقد و نقد نقد۔ باب بیع الزبیبی سمجھ آ گئی نا جی؟ منکہ بدلے منکہ کے، منکہ کیا ہوتا ہے؟ خشک انگور، زبیب، والطعام بالطعام اناج بدلے اناج کے۔ حدثنا اسماعیل حدثنا مالک عن نافع عن عبد اللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی آج اللہ تو میرا دل چاہتا ہے میں یہ پوری کتاب مکا دوں، آج مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی بوجھ نہیں میرے دماغ کے اوپر۔ الحمدللہ۔ نہا عن المزابنتی، ہاں جی، آپ نے منع فرمایا مزابنہ سے۔ مزابنہ کیا ہے جی ابوبکر صاحب؟ مزابنہ کیا ہے؟ اچھا بھئی، میں اپنے سب ساتھیوں کہتا ہوں آپ بور تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا مسئلے ہیں؟ یہ بھی ضروری ہے، یہ ہمارے زندگی کے معاملات ہیں، ہمارے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ ہاں جی، یہ امام صاحب ہمارے لیے لائے ہیں کتاب البیوع۔ انشاءاللہ بخاری میں آگے قیامت کے حدیثیں آئیں گی، موت کی آئیں گی، قبر کی آئیں گی، فتنوں کی آئیں گی، پھر نبیوں کے واقعات آئیں گے، پھر اللہ کے رسول کے معجزات آئیں گے، پھر آپ کی جنگیں آئیں گی۔ ہاں جی، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن یہ بھی بہت دلچسپ ہے، محمد ارسلان صاحب ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ جی کیا مسئلہ اٹھ گیا؟ مزابنہ مزابنہ، پھلوں کے ہاں بدلے کھجوروں کی بیع۔ مزابنہ جی۔ مزابنہ یہ دسو سانو بتائیں جی، وقال ول اور داستے سے ہی آگے جا رہے ہیں، مزابنہ کی بلائیں؟ پھلوں مزابنہ کسی بھی پھل کے بدلے کھجوروں کی بیع کرنا۔ اچھا جی، شاہ جی آپ بتائیں مزابنہ۔ یہ ابھی پکا نہیں، کچا ہے۔ یہ درخت ہیں میرے کھجوروں کے، اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، ابھی پکنے کو نہیں آیا۔ میں آپ کو کہوں آپ ایسا کریں 10 من کھجوریں خشک مجھے دے دیں، اور یہ جب پھل پک جائے گا نا، یہ 10 من ہو جائے گا، یہ میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے جی؟ یہ تقریباً 10 من ہوگا، اگر زیادہ ہوا کم ہوا آپ کی قسمت۔ ہاں جی، غلط ہو گیا، یہ سود ہو گیا سود ہو گئی۔ اور یہ باغ ساری میں وکتے پے جو جی سڑ جائے ہو بھائی کھ نہ تے پھر یہ باغ ساری نا نیری آئی تو سارے ہل چھڈ کے پھر روندے نے۔ ہاں قلم چ واقع ہے۔ اج تے ساڈے یہ ٹھیک ہے۔ کنو ہوئے امب ہوئے بڑے پریشان نے۔ دیکھو جی میں تھوڑے نال سودا گل میں تے لے گیا، پہلے اجے بور لگا ہے، میں تے پیسے لے لے 10 بنا دے، یہ 10 بن کھجور لے گیا، لے گیا مگروں آ گیا ہنیر، وہ ڈگ پیا۔ ڈگ پیا۔ چلیں جی، والمزابنۃ بیع الثمر بھائی اس سمرے بیچنا ثمری پھل کا بالتمر، جو اوپر لگا ہوا ہے بدلے خشک کھجور کے، بے تمر کیلن ناپ کر، وبیع میں تو دیو نا الزبیب ناپ کے 10 من کھجورا، وبیع الزبیب بالکرم کیلن، اور بیچنا خشک انگوروں کا بدلے تازہ کرم ہے نا، تازہ انگور کہلن، ٹھیک ہے۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان ہمارے النبی صلی نبی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی قسم کے اندھیرے میں نہیں رکھا۔ الحمدللہ۔ کتنی روشنیاں، کتنی روشنیاں، کتنی کرنیں، ہر بات ہمیں بتا دی ہے، وہ دنیا کی ہو، دین کی ہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، جیسا بھی ہو، آپ نے ہمیں سب بتا دیا، ہمیں جنگل میں نہیں رکھا۔ یہ ہے دین اسلام۔ نہا عن المزابنۃ آپ نے منع کیا مزابنہ سے، قال والمزابنۃ ان یبیع الثمر بکیل ہاں ناپ کر بیچ دے ثمر کو، ان وزاد فلی ان زیادہ فلی، اگر زیادہ ہوگا تو وہ میرا ہے، وان نقص فعلی فعلیہ وہ مجھ پر ہے، اگر کم ہو گیا تو وہ مجھ پر ہے۔ عجیب عجیب شرطیں۔ قال وحدثني زید بن ثابت اوہو اوہو انا للہ، اللہ تعالیٰ بھائی عمر فاروق آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کلی شفا۔ ہاں جی، آپ کی اہلیہ محترمہ ہماری بہن
ہماری باجی کو اللہ شفا عطا فرمائے، آپ کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمر فاروق صاحب، بخاری پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے نا، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ آپ بخاری بھی سنا کریں اور ساتھ ساتھ اپنے لیے ہمارے لیے دعا بھی کیا کریں، ہم بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، حضر میں، سفر میں، جلسوں میں، تقریروں میں، خطبات جمعہ میں، بخاری کے دروس میں ہم ہر وقت آپ کو یاد رکھیں گے۔ اللہ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جی چلیں۔ وحدثني زید بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی العرایا، آپ نے رخصت دی عرایا کو بیچنے کی اندازہ لگا کے۔ عرایا کیا ہے جی؟ بات وہی ہے مزابنہ والی، لیکن عرایا میرا ایک باغ ہے، اس کے اندر 100 بوٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کہوں یہ 5 آپ کے لیے، ان کا پھل آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو دے دیے، ہاں جی، ہدیہ دے دیا، گفٹ کر دیا یا جو بھی ہے۔ آپ آتے ہیں، کبھی صبح آتے ہیں، کبھی شام آتے ہیں، کبھی دوپہر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، پریشانی بنتی ہے نا، ہاں جی، آ رہے ہیں، کبھی آپ جا رہے ہیں، تو میں آپ کو کہہ دوں بھائی حکیم صاحب، سردار صاحب، آپ ایسا کریں، آپ اندازہ لگا لیں، یہ جو 5 بوٹے ہیں نا، ان کے اوپر جو پھل ہے نا وہ تقریباً ہے 10 مالا، میں آپ کو دے دیتا ہوں ایک دفعہ ہی، یہ ٹھیک ہے۔ عرایا کے بارے میں رخصت ہے، باقی ویسے رخصت نہیں۔ یہ کوئی سودا تو نہیں نا ہو رہا، یہ کوئی بیع تو نہیں نا، پیسے تو نہیں نا اس لیے، ہاں جی۔ رخص فی العرایا، عرایا میں آپ نے رخصت دی، باب بیع الشعیر بالشعیر۔ شعیر، جوں کا بدلے جوں کے بیچنا۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن مالک ابن اوس اخبرہ انہ التمس صرفا بمئۃ دینار، اس نے تلاش کیے، کیا تلاش کیے؟ 100 درموں دینار کے بدلے صرف، 100 درم کے، دینار کے درم، جی، 100 دینار کے بدلے صرف، یعنی مجھے توڑ دیں، اس کا چینج دے دیں مجھے 100 دینار کا، یہ مجھ سے لے لیں، چینج مجھے دے دیں۔ فدانی طلحہ بن عبید اللہ، سمجھا گیا نا، ہم بھی لیتے ہیں نا۔ بلایا مجھ کو طلحہ بن عبید اللہ نے، فترا وزن فترہ بدنا، ہم نے بات کی، حتسترف منی، ہاں، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے لے لیے، فاخذ الذهب یقلبها ہاں، اس نے پکڑا وہ ذہب سونے کو، وہ دینار سونے کے ہوتے ہیں، درم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اس کو الٹانے لگے اپنے ہاتھ میں وہ 100 دینار کو، ثم قال حتى یاتی خازنی، پھر کہنے لگے ٹھیک ہے آپ رک جاؤ، میں آپ کو چینج دے دوں گا، ابھی تک ہمارا خزانچی نہیں آیا۔ وعمر یسمع ذلك، عمر پاس بیٹھے سن رہے تھے، انہوں نے کہا نہ جائیں، یہ سود بن جانے، لے کے جا، نقد و نقد۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ساری سمجھ آئی۔ ہاں جی، فقال واللہ لا تفارقہ نہ اس سے جدا ہونا، حتی تاخذ منہ، یہاں تک کہ تو لے لے اس سے قال رسول اللہ اپنے وہ صلی 100 اللہ دینار، علیہ وہ چینج لے لے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم الذهب بالورق سونا بدلے چاندی کے ربن سود ہے، الا ها مگر نقد و نقد، والبر بالبر ربن، بر بدلے بر کے سود ہے مگر نقد و نقد۔ والعشیر بالشعیر ربن الا پتہ نہیں گھنٹے بعد کیا ریٹ ہوگا۔ والتمر بالتمر ربن۔ قاری خبیب صاحب محمدی صاحب، ماشاءاللہ، قاری خبیب محمدی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیا بات ہے جی، ہمارے بھائی محمدی، ماشاءاللہ۔ ہاں والتمر بالتمر ربن الا ها اباها، ہاں، کھجور بدلے کھجور کے وہ سود ہے مگر ہا اوہا، نقد و نقد۔ باب بیع الذهب بالذهب۔ سونے کے بدلے سونا، حدثنا اب تو آسان ہو گیا فضلی اخبرنا اسماعیل بن پچھلی علیہ، بات نہیں آئے گی۔ حدثنا یحیی بن ابی اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ابی بکرۃ قال قال ابو بکرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تبیعوا الذهب۔ واہ ہے، جی کیوں نہیں واہ ہے؟ جی، ادھر بلا آپ کے پاس ہے واہ؟ جی، اچھا نہیں ہونی چاہیے۔ بلا ہاں جی، واؤ کا کیا مقصد ہے لانے کا؟ یہ ٹھیک کر لے،
لا تبیع الذهب بالذهب الا سواء بسواء مگر برابر برابر، والفضة سونے کے بدلے سونا نہ بیچو مگر برابر برابر. برابر برابر. میرے پاس ڈلی ہے 5 تولے کی، آپ کے پاس 5 تولے زیور ہے سردار صاحب، جی آپ کے پاس زیور ہے 5 تولے، میرے پاس ڈلی ہے، میں نے وہ ڈلی آپ کو دے دی، زیور آپ سے لے لیا، نقصان کس کا ہوا؟ زیور والے کا. حکیم صاحب کا کیوں نقصان ہوا جی؟ یہ تو ڈلی لے گئے، زیور والے پیور سونا لے گئے، جو سونا لے گیا تو نقصان تو میرا ہو گیا، ٹانکے لگے نے، نقصان تو میرا ہویا نا، ٹانکے لگے. انہوں کا نقصان کی نہیں ہویا، انہوں کا زیور دیتا ہے اندر ٹانکے نے 5 نہیں وہ 4 ہے 4.5 ہے، میرے کو پورا 5 لے رہے نے، ڈلی پیور سونا خالص. ایک وہ بھی حالت ہے لیکن ان کے وچ ہاں. ٹانکے لگے نے وچ موتی نہیں ہے، وہ سارا ہاں جی ہاں جی، نقصان ہوتا ہے. وہ دا نقصان ہے، جی تیرا ڈلی والے دا نقصان ہے. ڈلی والے اب واضح گل کرو، ڈلی والے دا نقصان ہے. جی جی بالکل. والفضة بالفضة والفضة بالفضة، چاندی بدلے چاندی کے مگر برابر اللہ. یہ تبیع ہے نا پیچھے. اچھا لا تبیع الذهب، ٹھیک ہے، بالذهب والفضة مفعول ہے، بالفضة الا سواء بسواء مگر برابر برابر. وبيع الذهب بالفضة اور بیچو سونے کو بدلے چاندی کے، والفضة بالذهب اور چاندی کو بیچو بدلے سونے کے، اور چاندی کو بیچو بیٹھ جائیں بدلے سونے کے، کیف شئتم جیسے چاہو جیسے چاہو. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے، چاندی کا اور ریٹ ہے سونے کا اور ریٹ ہے. جی باب بیع الفضة بالفضة. چلے حدثنا چاندی کو چاندی کے بدلے بیچنا. حدثنا عبید اللہ ابن سعد حدثنا امی یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابن اخی الزہری عن امیہ حدثنی سالم بن عباد اللہ عن عبد اللہ بن عمر ان حدثني سالم بن عبداللہ. پڑھیں جی ابو بکر صاحب. حدثني عن سالم امیہ حدثنی سالم بن عباد اللہ. عباد اللہ کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ عباد ہے عبداللہ یا عبداللہ. عبداللہ پڑھے. عبداللہ سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر ان ابا سعید. یہ کون ہے آپ کو پتہ ہے سالم کون ہے؟ سالم بن عبداللہ بن عمر. عبید اللہ نہیں پڑھیں گے آپ. اچھا میں نے کہا تھا نا عبداللہ کے بیٹے. عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، یہ وہ عبداللہ آگے ہے. ہاں دونوں دے بیٹے دے نام سالم. سالم بن عبداللہ. ان ابا سعید الخدری. اچھا عمر کے ایک بیٹے کا نام بھی سالم تھا. اچھا چاچا بھتیجا سالم. ہاں جی سالم ٹھیک ہے جی. ہاں جی ان ابا سعید الخدری حدثہ مثل ذلك ہاں جی. حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاقیہ عبداللہ ابن عمر فقال یا ابا سعید یا ابا سعید کیا کر رہے ہو؟ یا ابا سعید ما حاصل الذی تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ کیا ہے علیہ وہ حدیث جو ہم کو تو بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وسلم. فقال ابو سعید فی الصرف صرف کے بارے میں، سمیت رسول اللہ صلی یعنی اللہ علیہ بدلنا وسلم سونے کا چاندی کے بدلے، چاندی کا سونے کے بدلے. یقول الذهب بالذهب آپ نے فرمایا سونا بدلے سونے کے برابر برابر، بمثل مثلا بمثل، والورق بالورق ٹھیک ہے، والوارے کو نہ پڑھے، والوارے کو بالورق مثل بمثل فبا سوادکم بوارقکم، قرآن میں بھی آتا ہے. مثل بمثل. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا ٹھیک، بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض اور نہ بڑھاؤ بعض کو بعض پر، ولا تبيعوا الورق بالورق ٹھیک، الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا اور نہ بیچو غائب کو نقد کے بدلے، غائب کو نقد. یہ اچھا آپ ایسا کریں، میری نا ادھر ایک بھینس ہے دیہات میں، وہ مجھ سے لے لے، جو آپ کے پاس بھینس ہے نا وہ مجھے دے دے. جو سامنے کھڑی ہے. ہاں جی یہ آپ لے لیں مجھ سے، وہ مجھے دے دیں. نقصان ہوا کہ آپ نے تو دیکھی نہیں.
کتنی احتیاط ہے؟ ہاں جی دو رکھ ہو گیا. تھوڑا سا آگے پڑھ لیں. باب بیع الدینار بالدینار نساء. دینار کو دینار کے بدلے ادھار بیچنا بہت بڑا سود. اللہ. دینار کہتے ہیں سونے کا سکہ، درہم کہتے ہیں چاندی کا سکہ. جیسے ہمارے روپے اور پیسے ہوتے ہیں. ہاں جی ادھار بیچنا کیسا؟ پڑے پڑے ادھار. حدثنا علی بن عبد اور اللہ. یار کرنسی جی ساری پیسے، ریال، ڈالر، روپیہ، یہ بدہ گھٹتا نہیں جی ہے، ادھار ہے. آج تو میں نے سوچ دیتا ہے کل ہو سکتا ہے بچ جائیں ہاں جی کٹ جائیں. ہاں جی. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا الضحاک بن مخلد حدثنا ابن جریج اخبرنی عمرو بن دینار ان ابا صالح الزیات اخبره انه سمع ابا سعید الخدری انه سمع ابا سعید الخدری یا یقول الدینار بالدینار والدرہم بالدرہم فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله. ابن عباس تو یہ بات نہیں مانتے، نہیں کہتے. فقال ابو سعید سألته فقلت سمعته من النبي صلی اللہ میں نے کہا تو نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ او وجدته في یا کتاب اللہ. کتاب پایا ہے اللہ کی کتاب میں، قرآن میں. فقال كل ذلك لا اقول. اچھا یہ آشیہ لکھ لا ہے رفع، یہ لیکن یہ میرے دی غلط ہے. جیسے آپ نے پڑھا آپ نے صحیح پڑھا ہے. میں کچھ بھی نہیں کہتا. کل ذالک لا اقول وانتم اعلم برسول اللہ صلی اور اللہ تم مجھ سے زیادہ جاننے والے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. ولكن اخبرني اسامہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ربا الا في النسیئۃ. نہیں سود مگر ادھار میں. قال ابو عبد اللہ سمیت سلیمان ابن حرب یقول لا ربا الا في النسیئۃ. قال هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطۃ بالشعیر متفاضلا. متفاضلا، ایک دوسرے کا ریٹ بڑھا کے. لا باس به یدن بیدن. ہاں ہاتھوں ہاتھ کوئی حرج نہیں. ہاتھوں ہاتھ کوئی حرج. کوئی نقد میں حرج ہے، ادھار میں. ولا خیر فیہ نسیئۃ. اور نہیں بلائی اس میں جس میں ادھار ہے. نسیہ ادھار. باب بیع الورق بالذهب نسیئۃ. ادھار. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ اخبرنی حبیب بن ثابت سمیت ابا المنہال قال سألت البراء ابن عازب وزید بن ارقم ماشاء عن اللہ. الصرف صرف کے بارے میں فكل کرنسی کا پھیرنا. منہما یقول هذا خیر منی فکلا. ہر ایک کہتا تھا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. یعنی حدیث دونوں بیان کر رہے ہیں. جیسے ابوبکر بیان کر رہے ہیں، احسان بیان کر رہے ہیں. ابوبکر کہ احسان مجھ سے بہتر ہے، احسان کہ ابوبکر مجھ سے بہتر ہے. ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں. جی جی عبد المنان کو یقول هذا خیر منی فکلاہما. ہاں ماشاء اللہ عبد المنان صاحب. اللہ آپ پہ، ہم پہ، سب پہ احسان فرمائے. عبد المنان. اشرف علی خان صاحب السلام علیکم. یقول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الذهب بالورق دینا. ٹھیک. باب بیع الذهب بالورق یدن بیدن. حدثنا عمران نقد و نقد ہے، یدم بیدن، ہاتھوں ہاتھ. حدثنا عمران بن مسیرۃ حدثنا عباد بن العوام اخبرنا یحییٰ بن ابی اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابی قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء. ہاں مگر برابر برابر. چلے چلے شاباش. ان نتباع الذهب وامرنا ان نتباع الذهب. ٹھیک ہے. ان نبتاع الذهب. ابتاع یبتاع نبتاع خریدنا. ان نبتاع الذهب خریدیں. فی الفضة کیف شئنا جیسے ہم چاہیں. والفضة فی الذهب کیف شئنا. ہاں ٹھیک ہے. باب بیع المزابنۃ. لو جی کل مزابنہ پڑھیں گے انشاءاللہ. سننے والوں کو سب کو، ہاں جی آپ کو اللہ سلامت رکھے. اللہ برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے.
اللہ بخاری کو ہمارے لیے نجات بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے۔ آج تو بڑا ساتھ دیا ہے نیٹ نے ہمارا بھی، ہاں جی آج اچھا پریشان نہیں کیا، ہاں جی 60 یہ برکت ہے ان لوگوں کی، یہ سب اللہ کے ولی ہے، اس لیے تو یہ کٹھا نہیں، اس لیے ہاں جی قدیر احمد صاحب آپ تو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں نا، ہاں عرب شریف تو صدقے جائیے۔ بھائی بیلیو ایک کام کرنا ہے، اس وقت 60 بندہ ساڑھے نال موجود ہے، اسی یہ جو پڑھنے ہیں نا سارا دا سارا میرا چینل ہے یوٹیوب تے اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ واسطے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا سرمایہ جو اکٹھا ہو رہا ہے، تو برائے مہربانی میرا چینل سارے ساتھی سبسکرائب کرو اور یہ میرا پیغام ہر کن تک پہنچاؤ، سنو، گھر سناؤ، بچیاں نو سناؤ، دوستاں نو سناؤ، بیلیاں نو سناؤ، یاراں نو سناؤ، ہاں جی رشتہ داراں نو سناؤ۔ میرا چینل قاری محمد اکبر اسد آفیشل، اے ویرو سب نے سبسکرائب کرنا ہے، جتنے میرے ساتھی اس وقت سن رہے نے۔ تو قدیر صاحب تو میرے گل یاد آ گئی کہ عرب شریف فتوں صدقے جائیے، سبحان عرب شریف۔ بھائی قدیر صاحب جدہ میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، میں قدیر صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جتنے میرے بھائی ہیں میں سب کی نظر یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون؟ ماشاءاللہ شیخ صاحب، وسیع اللہ شیخ صاحب، میری طرف سے بھی آپ کو سلام، ہاں جی۔ عرب شریف فگو تو صدقے جائیے، تے جتھے بکریاں یار چرائیاں، عرب شریف فتوں صدقے جائی۔ یا اللہ جنہیں بیمار نے شفا دے دے، یا اللہ بے اولاد نو اولاد دے دے، یا اللہ جس پائی دے گردے خراب نے بیمار ہے، اللہ میرے اس ویر نو، ساڑی پہن نو، دی اہلیہ نو، یا اللہ سب نو شفا عطا فرما، آمین۔ یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، یا اللہ ساڑے قرضے دور فرما، یا اللہ ملک پاکستان نو اسلام دا کلا بنا، یا اللہ پروانہ بیٹھا ہے پوئیں حاصل تو آیا ہے، یا اللہ دے سارے دکھ دور فرما۔ یا سیدھا میں تینوں سیان لے آئے، اور عرب شریف فتوں صدقے جائیے، تے جتھے بکریاں یار چرائیاں، قدم قدم تے میں بوسے دیواں، تے جتھے تلیاں یار نے لائیاں، چلو خیریت نال جاؤ، عافیت نال جاؤ، تے کل پھر آؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔